تفصیلی گفتگو کریں گے اور بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی حکمت عملی کی کہ کیا یہ حکمت عملی قانونی محاذ پر یا سیاسی محاذ پر تحریک انصاف کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے یا نقصان دہ. بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما اور رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت سے. بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. یہ بتائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے آج ملاقات کی ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس جائی آفریدی کے ساتھ، اور کافی لمبی چوڑی شکایات جو ہیں وہ آج تحریک انصاف کے وفد نے چیف جسٹس کے سامنے رکھی ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس ملاقات کا تحریک انصاف کو کچھ فائدہ ہو پائے گا جو آج چیف جسٹس کے سامنے لمبی چوڑی شکایات کا جو ہے وہ تحریک انصاف نے بار لگا دیا؟ بہت شکریہ سمر عباس صاحب. جتنی شکایات اور باتوں کا آپ نے ذکر کیا، اچھا ہے پی ٹی آئی کی ٹیم نے جو ہے چیف جسٹس صاحب کو جو ہے اس پہ سینسٹائز کیا ہے، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے پیش نظر اب چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ ریلیف دے ہی نہیں سکتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو مطلوب ہے یا درکار ہیں. تقریباً A to Z تمام معاملات کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے جانے ہیں. اگر زیادتی ہوتی ہے تو فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے، اگر ناانصافی ہوتی ہے تو فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے، اور جہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس کا ایشو آئے گا یا کانسٹیٹیوشنل ایشو آئیں گے وہ سارے ایشوز جو ہیں اس بینچ کے سامنے جائیں گے. جب تک 26ویں آئینی ترمیم ہے، عدلیہ جو ہے وہ بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ریلیف نہیں دے سکتی ہے. تو پھر یہ جو آج بڑی ہوپ تحریک انصاف نے دکھائی ہے چیف جسٹس سے ملاقات کے بعد، حالانکہ یہ ملاقات کا جو پس منظر آئی تھی تو لا اینڈ جسٹس کمیشن کے حوالے سے تجاویز کے لیے تھی، جو وہ وزیر اعظم سے بھی ملے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے وفد سے بھی ملے تو تھی تو اس پہ رائے میں، لیکن ظاہر ہے شکایات کا جو ایک پورا لمبا چوڑا تحریک انصاف نے پرندہ پیش کیا چیف جسٹس کے سامنے. آپ کہہ رہے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تحریک انصاف کو کسی قسم کا بھی، یہ فیوٹائل ایکسرسائز تھی ساری؟ میرا خیال ہے کہ مجھے ذاتی طور پہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ محترم چیف جسٹس صاحب نے بیلنس رکھنے کے لیے یا بنانے کے لیے کہ جو پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے تو لگے تو اپوزیشن سے بھی ملاقات ہو جائے تاکہ یہ تاثر نہ ابھرے. وہ تو انگیج کر رہے ہیں، سول سوسائٹی کو انگیج کر رہے ہیں، وہ تو جو ہے بار کو بھی انگیج کر رہے ہیں، ان سے بھی تجاویز لے رہے ہیں لا اینڈ جسٹس کمیشن کے حوالے سے. وہ تو ان کے ڈسپوزل آف جسٹس کو بہتر بنانے کے لیے تجاویز لے رہے ہیں سب سے ہی. میرا خیال ہے کہ یہ ڈومین جو ہیں وہ عدلیہ کا نہیں بنتا ہے، یہ پارلیمان کا ڈومین ہے، اور یہ تجاویز جو ہیں لا منسٹری کو لینی چاہیے کہ ہم انصاف میں بہتری لانے کے لیے کیا آئینی اور قانونی ترامیم لا سکتے ہیں. مروت صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکمت عملی ہے، ایک طرف پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ سے یا فوج سے بیک چینل رابطوں کی بھرپور کوششیں کر رہی ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ خطوط بھی لکھے جاتے ہیں آرمی چیف کو، لیکن وہی آرمی چیف جب برطانیہ کے دورے پر جاتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ان کے خلاف بہت ہی سخت مہم چلائی جاتی ہے. یہ جو ٹکراؤ کی پالیسی پاکستان تحریک انصاف کی، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ تحریک انصاف کو فائدہ دے گی یا نقصان؟ سوشل میڈیا پہ جو ہے جس طریقے سے کمپین ہو رہی ہے اور جو یعنی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہے، میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ اداروں کو، فوج کو یا کسی آرمی چیف کو گالیاں دے کے کوئی اپنا امپریشن صحیح نہیں پیش کر رہے ہیں. ہمیں دلیل سے، منطق سے اور قانونی آئینی دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ لڑائی جو ہے وہ گالیوں سے نہیں لڑی جاتی ہے، اصولوں سے لڑی جاتی ہے. اور مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ٹکراؤ کی پالیسی ہی چاہتے ہیں. ہم ٹکراؤ کے راستے پہ جو ہیں جس طریقے سے یہ برطانیہ کا دورہ ہوا ہے، اب جو ان عوامل سے ہوتا کچھ نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کا غصہ پھر ہم سب پہ نکلتا ہے، پی ٹی آئی پہ نکلتا ہے اور خان پہ نکلتا تو ہے. یعنی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پالیسی ہے ٹکراؤ کی، یہ جو ٹکراؤ کی پالیسی ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو یا نقصان دہ ثابت ہوگی، اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو ہر بار ہمیں ہی مار پڑتی ہے. بہتر نہیں ہے کہ ہم پاکستانی قوم کو قائل کریں، جس دن پوری قوم ہمارے ساتھ نکل گئی اس دن پھر ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس طرح یہ سازشیں کر کے اور پھر ہمیں
ضرورت اس کی ہے نا کہ ایک طرف ہم خط لکھ رہے ہیں، جی ہاں خط لکھ کے ہم بیسیکلی انگیج کرنا چاہتے ہیں. جی ہاں دوسری طرف اگر پی ٹی آئی کو یہ ایٹریبیوٹ کیا جائے کہ پی ٹی آئی یہ کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیک وقت جو ہیں وہ ہم دو متضاد کام کر رہے ہیں. جی ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو بھی کرنا ہے ملک کے اندر کرنا چاہیے، بین الاقوامی سطح پہ. ابھی میرے خلاف کافی پروپیگنڈا ہوتا ہے پی ٹی آئی کے سرکل میں. جب یہ آرمی چیف صاحب گئے تھے شکاگو، وہاں کی تنظیم نے رابطہ کیا تو ہماری کور کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ وہاں کوئی احتجاج ان کے آنے پہ نہ ہو. ایک خیر سگالی کا پیغام تھا. جی ہاں صحیح. تو مروت صاحب یہ بتائیں کہ پھر جو اوورال جو حکمت عملی ہے، کبھی آپ ٹکراؤ کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں، کبھی آپ جو ہے وہ خطوط لکھ کر، کبھی آپ جو ہے وہ پیغامات بھیج کر بیک چینل رابطوں کے لیے جو ہے وہ آپ کوشش کرتے ہیں. تو یہ متضاد پالیسی جو ہے یہ تو پارٹی کو فائدہ نہیں دے گی. احتجاج کی اگر ہم بات کریں تو احتجاج بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مؤثر احتجاجی تحریک ابھی تک شروع نہیں کر سکی، کہ ابھی بھی مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ شک میں مبتلا ہے پاکستان تحریک انصاف کو لے کر. جماعت اسلامی آپ کے اتحاد کے اندر نہیں آنا چاہ رہی. تو یہ جو احتجاج کی پالیسی ہے کہ اس کے ذریعے اپنی باتیں منوا لی جائیں گی، وہ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا پھر فی الحال. مولانا صاحب سے زیادہ ہم شک میں مبتلا ہیں. وہ جو احتجاج میں ہمارا ان کا ہم رکاب بننا، یہ ویسی ہی جو ہیں شیخ چلی کے خواب ہو سکتے ہیں کہ جناب علی ہمارے احتجاج میں. پاکستان تحریک انصاف جو ہیں، یہ جو ٹکراؤ کی بات آپ کر رہے ہیں نا، فی الحال تو یہ خواب عمران خان صاحب دیکھ رہے ہیں جیل میں بیٹھ کے کہ مولانا فضل الرحمان ان کے احتجاج میں ان کے ساتھ نکلیں گے. میرا نہیں خیال، لکھ لیں، کبھی بھی یہ ممکن نہیں ہے. ہماری جو سیاست کی ڈائنامکس ہیں اور جو ان کی سیاسی تاریخ ہے، وہ کبھی ایسی نہیں رہی ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے جو ہیں مخالفت مول لیں. انہوں نے ہمیشہ جو ہیں پریشر گروپ کے طور پہ کام کیے اور اپنے مقاصد نکلوانے کے لیے ملک میں سیاست کی ہے. آج تک کوئی کبھی بھی جمعیت علماء اسلام جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں آئی ہے. 26ویں آئینی ترمیم میں جب انہوں نے قوم کو امید دلائی ہوئی تھی اور پھر سب نے دیکھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کا حصہ بن گئے. ایک چیز میں واضح کر دوں کہ وہ تو کہتے ہیں پوری پاکستان تحریک انصاف آن بورڈ تھی اس سارے معاملے پر. 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے کو لے کر وہ کہتے ہیں پوری پی ٹی آئی آن بورڈ تھی. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عدلیہ کا جو عشر ہوا ہے، جو جج صاحبان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں، اس میں پاکستان تحریک انصاف جو ہیں حصہ تھی. قطعاً غلط ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی آن بورڈ تھی، ساری تجاویز کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں ساری چیزیں فائنلائز کی پاکستان تحریک انصاف آن بورڈ نہیں تھی، آن بورڈ تھی پاکستان تحریک انصاف. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ووٹ دینے پر بھی تحریک انصاف رضامند تھی، وہ تو خان صاحب نے منع کیا ہے اس لیے ووٹ نہیں دے سکے. نہیں، یہ قطعاً غلط ہے. ورنہ یہ سوال آپ پوچھ لیں بیشر گور صاحب سے پوچھ لیں. پر یہ مولانا صاحب کی رائے ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. جو اس مذاکرات نہیں، کوئی ایسی بات یہ نہیں تھا. ہم نے بڑی کوشش کی، منت ترلے کیے کہ شاید یہ 26ویں آئینی ترمیم میں ہمارا ساتھ دیں، لیکن عین وقت پہ دغا دے گئے.